والسلام کی امامت ولایت کا میں قائل ہوں، یہ مطلب ہے جعفری کے، ان کی فقہ کا کیا ہوں، اتباع کرنے والا ہوں۔ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا اپنے آپ کو بندہ بندہ تو جعفری کہلوا رہا ہے، مگر میں حقیقت تمہیں بتاؤں، ما اقل واللہ من یتبع جعفرا منکم، خدا کی قسم وہ لوگ بہت تم میں سے کم ہیں جو جعفری ہیں، جو حقیقت میں جعفری ہیں، تم میں سے وہ لوگ بہت کم ہیں جو حقیقت میں کیا ہیں، جعفری ہیں۔ جعفری زبان سے کہلوانا اور بات ہے، بڑا آسان کام ہے، اپنے آپ کو جعفری کہلوانا آسان کام ہے، مگر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں، ما اقل واللہ، اللہ خدا کی قسم، امام قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم جو میری ہے جعفر صادق کی، تم میں سے جو میرے ماننے والے ہیں، جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ کیا ہیں، بہت کم ہیں، جعفری کہلوانے والے بہت زیادہ ہیں، اور جعفری جو حقیقت میں ہیں وہ لوگ بہت کم ہیں، جو اتباع کرنے والے جعفری ہیں، اطاعت اپنے امام کی اطاعت کرنے والے وہ لوگ بہت کیا ہیں، کم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انما اصحابی من اشتد ورع، اللہ اکبر۔ امام فرماتے ہیں جعفری وہ ہے، شیعہ وہ ہے، جعفری وہ ہے، میرے ماننے والے ہیں، میرے اتباع کرنے والے وہ ہیں، من اشتد ورع، بھائی جس کا تقوی، جس کا خوف الہی، جس کے اندر خدا کا خوف، اللہ اکبر، محرمات کا خوف کیا ہے، انتہا کو پہنچا ہو، اللہ اکبر، وہ ہے میرا جعفری، جو تقوی کی عظیم منزل پہ کیا ہو، کیا ہے، کامیاب ہو، جس کے اندر خدا کا خوف انتہا کا پایا جائے، وہ میرا جعفری ہے، وہ جعفری ہے، وہ میرا ماننے والا ہے، وہ میرا چاہنے والا ہے۔ وَعَمِلَ اللہ اکبر لِخَالِقِهِ ہی، اور اس کا ہر عمل جو میرا ماننے والا ہوتا ہے، جو میرا ماننے والا ہے، یہ جیسا کہ میں نے پچھلی نشستوں میں بتایا کہ ماہ رمضان اور مبارک کا مہینہ ہے، روزہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور اللہ کی ذات نے کیا فرمایا، الصوم لی وانا اجزی علیہ، روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اور جو روزہ میرے لیے نہیں ہوگا، مطلب وہ جزا جن کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، دکھلاوے کا ہے، ریاکاری کا ہے، اپنا قد بنانے کے لیے ہے، اپنی مقبولیت کے لیے رکھا پھر رہا ہے، تو پھر وہ جا کر روزے کا ثواب بھی ان سے لے جن کے لیے دکھلاوے کے لیے رکھا ہوا ہے اس نے۔ جو روزہ میرے لیے رکھا جائے گا، اس کی جزا میں اللہ دوں گا۔ تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرا جعفری، میرے ماننے والے وہ ہیں، وَعَمِلَ لِخَالِقِهِ، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اپنے خالصتاً اپنے اللہ کے لیے، اپنے خالق کے لیے کرتے ہیں، وہ جو بھی عمل کرتے ہیں میرے ماننے والے وہ کیا ہیں، اپنے خالق کے لیے، خالصتاً للہ، وہ صرف اور صرف اپنے خالق کے لیے کرتے ہیں، اس کی رضامندی کے لیے، خوشنودی کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے، اللہ اکبر، ورجا ثواب، اللہ اکبر، اور اس کے ثواب کے کیا ہوتے ہیں، امیدوار ہوتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں اس کے ثواب کے امیدوار بھی خدا کے دربار میں ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ کے لیے ہم عمل کرتے ہیں اور اللہ ہمارے اعمال کی کیا ہے، ہمیں جزا، ثواب، اجر عطا فرمائے گا۔ فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابِي، اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بس یہ ایسے لوگ جو ہے نا، ایسے کہ جن کے عمل اللہ کے لیے ہوں اور اللہ پر ہی کیا ہے، امید رکھتے ہوں ثواب کی، اجر کی، اپنا ثواب اپنے عمل کا اللہ سے ہی مانگنے والے ہوں، اللہ سے ہی طلبگار ہوں، تو ایسے جو لوگ ہیں، اور خوف ان میں، خوف الہی، خوف خدا انتہا کو پہنچاؤ، ایسے لوگ میرے چاہنے والے ہیں، ایسے لوگ میرے ماننے والے ہیں، ایسے لوگ ہیں جعفری کہلوانے کے حقدار ہیں، یہ ہیں وہ سچے جعفری، اللہ اکبر، جن کے اندر تقوی انتہا کا پایا جائے، خدا کا خوف انتہا کا پایا جائے، اللہ اکبر۔ اب ایک بندہ بے نمازی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس بندے میں کیا ہے، خدا کا خوف پایا جاتا ہے۔ ایک بندہ بے نمازی ہے، روزانہ نماز ترک کرتا ہے،
40-50 سال ہیں گزر گئے ہیں، بوڑھے ہیں، جوانی گزر گئی، اب بڑھاپا ہے سر پہ آ پہنچا، بوڑھا ہو گیا مگر پھر بھی تارک الصلاۃ ہے، تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ متقی ہے، پرہیزگار ہے؟ کون کہتا ہے کہ اسے خدا کا خوف ہے، اسے جہنم کا خوف ہے، اسے خدا کی معصیت سے وہ ڈرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی سے؟ تو معلوم ہوا وہ ایسا بندہ نماز ہے اور عبادات ہیں اور محرمات ہیں، بندہ داڑھی ہے مونڈتا ہے، کون کہتا ہے کہ وہ جعفری ہے؟ کون کہتا ہے کہ وہ داڑھی منڈانے والا جعفری ہے؟ اس لیے کہ داڑھی منڈوانا حرام ہے۔ جو داڑھی پہ اس طرح مارے، امام جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام آقا مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ 3 کام نہ کرنا، شطرنج نہ کھیلنا، ہمارا شیعہ مر جائے گا شطرنج نہیں کھیلے گا، شطرنج کا دیکھنا بھی حرام ہے، اللہ اکبر، کھیلنا تو دور کی بات، شطرنج کی طرف نظر کرنا بھی معصوم نے بڑا برا فرمایا ہے۔ داڑھی، ہمارا شیعہ جعفری داڑھی پہ داڑھی نہیں منڈوائے گا، اس طرح نہیں پھیرے گا، اس طرح نہیں مروائے گا داڑھی پہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ ہیں میرے سچے شیعہ، یہ ہیں ہمارے سچے جعفری جن کے اندر تقویٰ۔ تو جعفری کون ہیں؟ جن کے اندر تقویٰ پایا جائے، پرہیزگاری پائی جائے، خدا کا خوف، محرمات کا جو باتیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں ان سے اجتناب، ان کے ارتکاب کا خوف اس میں پایا جائے، ان کے کرنے، ان محرمات کے کرنے سے وہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کی کیا ہے؟ نافرمانی پائی جاتی ہے، اللہ اکبر۔ تو جس کام میں اللہ کی نافرمانی ہو، شیعہ بندہ وہ کام نہیں کرتا۔ صادق آل محمد کا جو جعفری ہے، جو اپنے آپ کو جعفری کہلواتا ہے، صادق آل محمد فرماتے ہیں وہ کام نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ متقی، جعفری متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ اکبر۔ تو ہمارا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ہیں ہمارے چاہنے والے، ایسے لوگ جن میں تقویٰ پایا جاتا ہے، جو اپنے واجبات فرائض کے پابند ہوتے ہیں، محرمات سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو امام علیہ السلام نے کیا، امام صادق علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا واللہ اقل واللہ من یتبع جعفرا منکم، بہت کم لوگ ہیں تم میں جو کیا ہے ہماری اتباع کرنے والے ہوں، جو ہماری اتباع کر رہے ہوں، اللہ اکبر۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا صادق سے پوچھا گیا تو متقی کون ہے، خدا سے خوف کھانے والا کون ہے، اس کی پہچان کیا؟ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا متقی بندے کی پہچان کیا ہے؟ اگر کسی بندے کو پہچاننا ہو لوگوں میں سے کہ یہ بندہ متقی ہے، اس کے اندر واقعاً خدا کا خوف پایا جاتا ہے، ورع پایا جاتا ہے، اللہ اکبر، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں الذی یتورع من محارم اللہ لہ، اللہ اکبر عز وجل۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی لوگوں میں سے اگر کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں کہ کون بندہ متقی ہے، کس کے اندر خدا کا خوف پایا جاتا ہے، جو اللہ کے محارم کا خوف رکھتا ہو، اللہ اکبر، جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا خوف رکھتا ہو، وہ بندہ متقی ہے، اللہ اکبر، جو اللہ کی کیا ہے حرام کردہ چیزیں ہیں ان سے وہ خوف کھاتا ہے، خوف، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں علیکہ، فرماتے ہیں اپنے صحابی سے، کس سے؟ ابو اسامہ سے مولا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اصول کافی جلد 2، مولا فرماتے ہیں علیکہ بتقوی اللہ والورع والاجتہاد
وصدق الحدیث واداء الامانہ وحسن الخلق. اللہ اکبر. مولا صادق آل محمد فرماتے ہیں وحسن الجوار. اللہ اکبر. وکونوا دعاۃ الی انفسکم. اللہ بغیر السنتکم. اللہ. امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ابو اسامہ سے کہتے ہیں کہ اے ابو اسامہ، اے ابو اسامہ، مولا صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تقوی سے، پرہیزگاری سے تم پر لازم ہے کہ تقوی سے کام لو، پرہیزگاری سے کام لو. اللہ اکبر. اور عمل کے میدان میں سرگرم رہا کرو، اور جب بھی کوئی بات کہو تو ہمیشہ سچ کہو، بولتے ٹائم ہمیشہ سچ کہو، اور امانت کے ادا کرنے میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، خدا کا خوف رکھو. امانت کے ادا کرنے کی پابندی کیا کرو. وحسن الخلق. اللہ اکبر. اور اپنے اخلاق کو، اللہ اکبر، بہترین رکھا کرو. اپنا اخلاق جو ہے نا، اپنا اخلاق اسے سنوارا کرو، اپنے اخلاق کو بہترین رکھا کرو. اللہ اکبر. وحسن الجوار. اور اپنے جو تمہارے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں ان سے تمہارا لین دین اچھا ہو، بول چال اچھا ہو، سلام دعا اچھی ہو، معاملات اچھے ہوں، تمہاری طرف سے انہیں کوئی دکھ نہ پہنچے، تمہاری طرف سے انہیں کوئی اذیت نہ پہنچے. اللہ اکبر. تمہاری طرف سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، تمہاری طرف سے انہیں تمہارے اڑوس پڑوس کے جو لوگ ہیں انہیں کوئی گلا نہ پہنچے. اللہ اکبر. معصومین فرماتے ہیں کہ تمہارے گھر کے 40 اس طرف اور 40 اس طرف، 40 اس طرف 40ویں گھر تک تمہارے اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں. اللہ اکبر. وہ تمہارے جیران ہیں، تمہارے پڑوسی ہیں. دائیں بائیں طرف 40 گھروں تک وہ سب لوگ تمہارے کیا ہیں؟ پڑوسی ہیں. اللہ اکبر. تو تمہارے پڑوسی جو ہیں تمہاری طرف سے انہیں کوئی تکلیف، کوئی گلا، کوئی شکوہ، کوئی اذیت نہیں ہونی چاہیے. تو اب اگر کوئی صبح و شام پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، ان کے حق مارتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، ان کے گھر جو ہے، ان کے جو گھر جو ان کے گھروں میں جو پردہ ہے، پردے کا دھیان نہیں کرتا، پردے کا حیا نہیں کرتا، تو ایسا بندہ جعفری نہیں ہو سکتا، ایسا بندہ شیعہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں کو، اللہ اکبر، لوگوں کو اپنی طرف بلاؤ، زبانوں سے نہیں، اپنے عمل سے بلاؤ. اللہ اکبر. لوگوں کو اپنے عمل سے بتاؤ کہ تم لوگ جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہو، تم لوگ آل محمد کے ماننے والے ہو، تم لوگ جعفری ہو، آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعہ ہو. اپنے عمل سے ثابت کرو، نہ کہ اپنی زبانوں سے. یہ کھوکھلے دعوے جو ہے نا، کھوکھلے دعوے، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ کھوکھلے دعوے